اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جاگ بنا دودھ نہیں جمدا پاویں لکھ ہووے کاڑا۔ ہم نے اس شاعر کا غلط مطلب آغاز کیا ہوا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ دودھ میں جاگ لگانے سے ہی دہی جم سکتی ہے، بلکہ اس طرح رب کو پانے کے لیے بھی مرشد کا ہونا ضروری ہے۔ حالانکہ یہ ضروری نہیں۔ رب تعالیٰ ایک عظیم ہستی ہے اور یہ نہیں دیکھتا اس کو کن الفاظ سے پکارا جا رہا ہے، بلکہ رب تعالیٰ پکارنے والے کا اخلاص دیکھتا ہے۔ اگر آپ رب تعالیٰ کے نزدیک ہونا چاہتے ہیں تو ہمیں ایک مغلوبہ تیار کرنا پڑے گا، جس میں سب سے پہلے اپنی سوچ کو پاکیزہ کرنا پڑے گا۔ اب سوال یہ ہے کہ سوچ کو مثبت کیسے کیا جائے؟ اس کے لیے انسان جب فقیر کی زندگی کا جائزہ لیتا ہے تو اس کو پتہ چلتا ہے کہ فقیر صرف اپنی ذات کی خامیوں پر نظر رکھتا ہے اور اسے دوسرے کی ذات کی کوئی خامیاں نظر نہیں آتی۔ دوسری بات بہت اہم ہے کہ ہمارے اعمال سنت سیرت کے مطابق ہوں۔ رب تعالیٰ بہت مہربان ہے اور اس کے بارے میں احساس ہے۔ انسان کو اس انسان سے ڈرنا چاہیے جو زیادتی کے جواب میں مسکرا دیتا ہے اور جواب نہیں دیتا۔ اس کی وہی مسکراہٹ عرش کو ہلا دیتی ہے، پھر رب تعالیٰ اس کا جواب دیتا ہے۔ تیسری بات جو بہت اہم ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حقوق یعنی عبادات کو حسن طریقے سے ادا کریں، پھر آپ اللہ کے قریب ہو جائیں گے۔ انسان کو اس وقت مرشد یا استاد کی ضرورت ہوتی ہے جب اس کے پاس علم آ جاتا ہے۔ اس وقت بگڑنے کے مکانات بڑھ جاتے ہیں تو استاد یا مرشد اس کو بگڑنے سے روک دیتا ہے۔ بعض اوقات انسان علم کے تکبر میں اس قدر کھو جاتا ہے کہ اس کو احساس ہی نہیں ہوتا کہ یہ تکبر ایسا ہوتا ہے جیسے گھر کی چھت پہ پانی جمع ہو جاتا اور چھت میں آہستہ آہستہ سیرت کر کے ایک دن اس گھر کو گرا دیتا ہے۔ تکبر اور غرور انسان کی شخصیت کو لے ڈوبتا ہے اور انسان کو معلوم بھی نہیں ہوتا۔ ایسے میں استاد یا مرشد کا کام راہ راست پہ رکھنا ہوتا ہے۔ جزاک اللہ۔